بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دین کی اشاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی سختیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ شروع کی تو آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کی بیٹیوں کو کیسے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، کیسے نبی علیہ السلام کو پتھروں، گالیوں اور تان و تشنیع سے اذیت دی گئی، اس ابو جہل کے ساتھ آگ کا وہ کون سا واقعہ پیش آیا، اور وہ کون کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے جن پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، یہ سب ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور بت پرستی کی مذمت پر کفار مکہ کے سرداران قریش عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، اسود بن مطلب نے جناب ابو طالب سے نبی علیہ السلام کی شکایت کرتے ہوئے کہا اپنے بھتیجے کو منع کر دیں یا پھر ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے سرداران قریش کو نرمی سے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام جاری رکھا۔ قریش نے دوبارہ ابو طالب سے شکایت کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں، ہم اپنے بتوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ مجھے اپنے آپ کو تکلیف مت دیں۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا، اے چچا تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ کا دین غالب آ جائے گا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس پر جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو۔ اس پر قریش نے نبی علیہ السلام کے بدلے میں ایک پیشکش کی۔ ولید بن مغیرہ کے نوجوان اور خوبصورت بیٹے عمارہ کو جناب ابو طالب کے پاس لائے اور کہا اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں۔ پر جناب ابو طالب نے کہا خدا کی قسم تم مجھے بہت تکلیف دیتے ہو، تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس کی پرورش کروں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر ڈالو، اللہ کی قسم میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گا۔ آیت میں ہے کہ ابو طالب نے کہا اگر کوئی کنڈلی اپنے بچے کے سوا کسی اور بچے پر مائل ہو گئی ہو کیا میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا؟ قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین سے باز نہیں آ رہے۔ قریش نے حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کا یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے ایک دوست تھے جو مکہ آئے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ جنون ہو گئے ہیں یا وہ جادو ٹونا کرتے تھے۔ قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم اسے جادوگر کہو اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے۔ اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، عزیز و اقربا میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ غرض اسی طرح کفار مکہ حاجیوں کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کرتے۔ سارے کام میں جو لوگ پیش تھے ان میں ابو لہب تھا، وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا رہتا، آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تو یہ کہتا اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے۔ کفار کی اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا لوگوں میں آپ علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا اور وہ آپ علیہ السلام سے مل کر متاثر ہوتے اور واپس گھروں کو جاتے، پھر لوگوں کو آپ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے۔ اس طرح پورے عالم میں آپ علیہ السلام کا چرچا ہونے لگا۔ یوں کفار کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شہرت دی۔ کفار مکہ نے ناکامی کے بعد عتبہ بن ربیع کے ذریعے آپ علیہ السلام کو لالچ دینے کی کوشش کی جو وہ بھی ناکام رہی۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ علیہ السلام سے کہا اگر نئے دین سے آپ علیہ السلام کا مقصود مال ہے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر عزت و شرف چاہتے ہیں تو ہم آپ علیہ السلام کو سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو ہم
آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے عتبہ کو سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی۔ عتبہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام جانے اور آپ علیہ السلام کا کام۔ عتبہ نے آ کر قریش سے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس سے بے مثل کلام سنا ہے، وہ جادوگر کاہن یا شاعر کا نہیں، اس کی بڑی عظمت ہوگی۔ اگر عرب پر یہ غالب آ گیا تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ جاؤ گے، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہو گیا، لہٰذا وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے دو۔ قریش نے عتبہ کی یہ باتیں سن کر کہا، اس پر بھی نبی علیہ السلام کا جادو چل گیا ہے۔ علیہ السلام سے قریش کی محاذ آرائیوں کی ایک صورت یہ بھی تھی، ہنسی ٹھٹھا تحقیر تکذیب کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بددل ہو کر حوصلہ پست ہو جائے اور نبی علیہ السلام پر تہمتیں الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو پریشان کیا جائے۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت یہ نکالی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات اور شخصیات پر اعتراضات وغیرہ کرنا۔ یہ سب اس کثرت سے کیا جانے لگا کہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ علیہ السلام سے محاذ آرائی کی تیسری صورت یہ نکالی، گزرے ہوئے واقعات اور افسانوں سے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اس میں الجھائے رکھنا۔ نضر بن حارث کی حرکتیں اس محاذ آرائی کا حصہ تھی۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت یہ تھی، سودے بازیاں، لالچ، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول اپنانے لگے۔ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں عالم شخص تھا۔ وہ حائرہ گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات، رستم، اسفندیار کے قصے سیکھے۔ واپس آ کر آپ علیہ السلام جس جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، نضر کہتا باخدا محمد کی بات مجھ سے بہتر نہیں، پھر وہ فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا۔ نضر بن حارث نے چند لونڈیاں خرید کر رکھی تھی، جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ اپنی لونڈی مسلط کر دیتا جو اس سے کھلاتی پلاتی گانے سناتی، یہاں تک کہ اس کا جھکاؤ اسلام کی طرف نہ رہتا۔ ایک بار ایسا ہوا، قریش نے اللہ کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے پیشکش کی، ایک سال آپ ہمارے معبودان کو پوجیں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں گے۔ ایک روایت میں ہے مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودان کو قبول کر لیں تو ہم آپ کے خدا کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے پوری سورہ کافرون اتاری جس کی آپ علیہ السلام نے تلاوت کی۔ اس صورت میں اعلان کیا گیا جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سب سے بڑے نام ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا تھا، اور ساتھ امیہ بن خلف، عاص بن وائل وغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نزول قرآن کے بارے میں کہنے لگا، کیا مجھے اور ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم دونوں مکہ اور طائف کے بڑے سردار ہیں، لہٰذا قرآن کسی بڑے آدمی پر اترنا چاہیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ تو کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ جب قریش کی تمام کوششیں بیکار ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دین تبلیغ سے روکنے کا ایک اور طریقہ نکالا۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے قرارداد منظور کی۔ قریش کے 25 سرداران نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی، اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اعزائے رسانی، اسلام لانے والوں پر ظلم و تشدد کیا جائے۔ کوہ صفا پر آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پہلا پتھر ابو لہب نے اٹھایا تھا، پھر وہ حج کے دنوں میں مختلف موقعوں پر آپ علیہ السلام کو پتھر مار کر لہو لہون کر دیتا، اور اس طرح اس نے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے
عبداللہ کی وفات پر بھی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابو لہب نے آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی شادیاں نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم سے کر دی تھی۔ بعثت کے بعد اس نے سختی سے دونوں کو طلاق دلوا دی۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، آپ علیہ السلام کے دروازے پر اور راستوں میں کانٹے ڈالا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کرنا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور آپ علیہ السلام کی حجوں کا کرنا اس کا شیوا بن چکا تھا۔ ایک بار آپ علیہ السلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سجدے کی حالت میں عتبہ نے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی علیہ السلام کے شانہ مبارک کے درمیان رکھ دی۔ یہ دیکھ کر سب کہکے مار کر ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب خبر ہوئی، انہوں نے آ کر وہاں سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بددعا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ تو گروہ قریش کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ربیعہ، عتبہ ابن معیط، امیہ بن خلف کو پکڑ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو بدر کے دن مقتول دیکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن نبی معیط نے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا، آپ علیہ السلام کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دھکا دیا اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہمسائے تھے جو آپ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا کرتے تھے۔ دیواروں پر سے پتھر اور گندگی پھینکتے، کوئی شخص بکری کی اوجڑی اس طرح پھینکتا، کبھی نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام پر گرتی اور کبھی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہنڈیاں میں جا گرتی۔ آپ علیہ السلام ان کی حرکتوں پر فرماتے، اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمزائیگی ہے، پھر گندگی کو باہر پھینک دیتے۔ ابی بن خلف نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کے علاوہ پتھر بھی مارا کرتا تھا۔ اس بدبخت نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر تھوک بھی دیا تھا۔ اسی طرح اخنس بن شریک بھی آپ علیہ السلام کو ستانے والا مشرک تھا۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے والوں میں پیش تھا۔ تمام منصوبے میں شریک ہوتا اور آپ علیہ السلام کو پتھر مارتا، مذاق اڑاتا، اپنی باتوں سے اذیت دیتا، نماز سے روکتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا، کیونکہ اسے ایک ایسا اونٹ دکھائی دیا جس کا سر، گردن، دانت ایسے تھے جو کبھی دکھائی نہ دیے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جبریل امین تھے، اگر وہ آگے بڑھتا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔ ایک دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو روندنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن لوگوں نے دیکھا وہ ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں بتایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر بہت سختیاں برداشت کی۔ ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا، اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے تھے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان میں سے امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت حمامہ رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عنس رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ان کو بہت زیادہ اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے، ان کے اسلام لانے پر والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ آزودان کے پڑے ہوئے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو حال اس طرح ادھر تھی جیسے سانپ کیچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔
امیہ بن خلف انہیں بھوکا پیاسا چلچلاتی دھوپ میں بٹھائے رکھتا، شدید دوپہر میں پتھریلے کنکروں پر بٹھاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی احد احد پکارتے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں پہاڑوں میں گھماتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں جلایا جاتا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے تو شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اے آگ، جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث تھی، اسی طرح تو عمار رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا باعث بن جا۔ سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر لے جا کر تپش دیتے۔ ایک بار نبی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آل یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے ایک چوراہے میں تماشائیوں کے ہجوم میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید کا رتبہ آگے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام نمار کے غلام تھے۔ مشرکین ان کے سر کے بال نوچتے، سختی سے گردن مروڑتے، کئی بار دہکتے انگاروں پر لیٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ زنیرہ رضی اللہ عنہا اور نہدیہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں لونڈیاں تھیں، مسلمان ہوئی تو مشرکین کے ہاتھوں سنگین سزائیں پائی، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو کچھ تقویت ملی۔ یوں اسلام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔